الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی ترتیب کے مطابق سال کا آخری مہینہ ہے۔ 12 مہینوں میں آخری مہینہ ذوالحجہ اور پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ یہ بہت برکت والا اور رحمت والا مہینہ ہے۔ تاہم جب بھی سال کا آخری مہینہ آئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ ہم نے اس سال جو نیک اعمال کیے کیا وہ پچھلے سالوں سے زیادہ تھے؟ گناہوں کو ہم نے چھوڑنے کی کوشش کی، آخرت کی تیاری ہم نے کتنی اور بڑھائی۔ یہ جو کہتے ہیں نا سال گرہ اور خوشیاں مناتے ہیں اور سال گرہ لکھتے ہیں آخر میں ہا سے، ہا کو الف کر دیں تو سال گرہ، ہر سال ایک گر رہا ہے اور ہم ہر آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں جتنے بھی کمپنیز ہیں جب سال اینڈ ہوتا ہے نا تو وہ اپنے ساری چیزوں کا حساب لیتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں۔ ابھی اسلامی سال کا آخر آنے والا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سال کا پورا جائزہ لیں اور اس سال جو گناہ ہو گئے ان پہ توبہ استغفار کریں، آگے آنے والے سال کی بہتر پلاننگ کریں۔ تاہم ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے بہت برکت والا، پہلا عشرہ یہ 10 دن بہت برکت والے، پھر قربانی کی عبادت بہت عظیم عبادت، پھر حج کی عبادت بہت عظیم عبادت۔ عید الفطر بھی بہت برکت والا دن ہے اور وہ بھی عید کا دن ہے، لیکن اس میں صرف ایک دن ہمیں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے کہ یکم شوال کو روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن ذوالحجہ کے مہینے میں 4 دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اس میں 3 دن 10 11 12 یہ قربانی کے لیے اللہ رب العزت نے رکھے، تو یہ بہت اہمیت کا حامل یہ مہینہ ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس کو چھوٹی عید اور اس کو بڑی عید کہہ دیا جاتا ہو، یہ لوگوں میں ایک بات مشہور ہے جس کا ذکر کیا۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عظیم مہینہ بتایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور تمام مہینوں میں سب سے زیادہ معظم اور مکرم ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ تو رمضان کے بعد اس مہینے کی بہت اہمیت ہے۔ اس کا جو پہلا عشرہ پہلے 10 دن ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں قسم کھائی گئی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی۔ پہلے عشرے کی قسم، ان راتوں کی قسم، جفت اور طاق سے کیا مراد ہے؟ حدیث کے مطابق جفت سے مراد 9 ذوالحجہ کا جو دن ہے، 9 تاریخ کا روزہ عرفہ کا جو دن ہے وہ، اور طاق سے اس میں طاق سے جو مراد ہے وہ عرفہ کا دن ہے کیونکہ 9 تاریخ ہے، اور جفت سے مراد 10 ذوالحجہ کا دن ہے جو عید الاضحیٰ کا قربانی کا دن ہے۔ اس کی قرآن مجید میں باقاعدہ قسم کھائی گئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں کے بارے میں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں ذوالحجہ کے ان 10 دنوں سے زیادہ قبول ہوں، اللہ کے زیادہ محبوب ہوں، زیادہ پسندیدہ ہوں۔ گویا یوں فرمایا جا رہا ہے ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب۔ نبی علیہ السلام نے جو ایسے فرمایا نا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور وہ شہید بھی ہو گیا اور مال بھی اس کا اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا، یہ شخص تو اس سے زیادہ برکت والا بڑھ گیا۔ لیکن ان 10 دنوں میں ذکر عبادت کرنے والے کی کیفیت ایسی ہے، فضیلت ایسی ہے جو جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی دن بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم اور زیادہ پسندیدہ نہیں
ان 10 دنوں کے علاوہ، یعنی یہ 10 دن بہت زیادہ عظیم بھی ہیں اور پسندیدہ بھی ہیں، اور فرمایا کہ ان 10 دنوں میں تحلیل، تکبیر اور تحمید ان کا اہتمام کیا کرو۔ کن چیزوں کا؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے ذکر کا اہتمام۔ صحابہ کرام بازار میں نکل جاتے اور لوگوں کو سلام بھی کرتے اور اللہ کا ذکر بھی کرتے ان 10 دنوں میں۔ ان 10 دنوں میں 3 چیزوں کا خاص طور سے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات ہم چلتے پھرتے کام کاج کے دوران پڑھتے رہیں، کہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں راستے میں پڑھ لیں، عورتیں ہیں گھر میں کھانا پکا رہی ہیں، گھریلو کام میں مشغول ہیں، اس میں ذکر کو کرتی رہیں۔ اس زبان سے ذکر کرنا ہے، باقی کام کاج کو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تاہم ان 10 دنوں کے اندر ایک کام اگر ہم اور کر لینا تو وہ بڑا بہترین ہو جائے گا۔ وہ کام ان 10 دنوں میں مخصوص نہیں ہے، لیکن اگر ان 10 دنوں میں کر لیا جائے تو بہت ہی زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ وہ کیا؟ کہ ہم 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں۔ اپنے لیے پڑھ لیں، اپنے مرحومین کے لیے پڑھ لیں، اصالہ ثواب کے لیے، مغفرت کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے بارے میں فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ تھے جو 70,000 مرتبہ اس کلمے کی تفصیل کو جانتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس ایک شخص تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، اس کو قبر کا کشف ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دم وہ بیٹھا ہوا تھا، چیخا وہ نوجوان۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت میری والدہ کو قبر میں عذاب ہو رہا۔ تو انہوں نے جب اس کی بات سنی تو دل میں اللہ تعالیٰ سے یوں درخواست کی، یا اللہ یہ ایک 70,000 کا نصاب میرے پاس موجود ہے جو میں نے ابھی کسی کو ہدیہ نہیں بھیجا، یا اللہ وہ اس کی والدہ کو میں ہدیہ کرتا ہوں، اصالہ ثواب کرتا ہوں، قبول فرما دیجیے۔ ابھی انہوں نے یہ عمل کیا، کسی سے ذکر نہیں کیا، اس نوجوان سے ذکر نہیں کیا۔ تو تھوڑی دیر بعد اس نوجوان کو دیکھا کہ وہ مسکرا رہا ہے، خوش ہے۔ پوچھا بھائی کیا بات ہے، تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہنے لگا چچا جان اللہ نے مہربانی کر دی اور میری والدہ اب قبر میں جو ہے وہ خیر سے ہیں، اللہ نے قبر کے عذاب کو ٹال دیا اور وہاں رحمت ہو گئی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے اس واقعے سے 2 چیزوں کا معلوم ہوا۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اس حدیث کی کہ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کسی کے لیے ایصال ثواب کر دینا کتنی جلدی اس کو رحمت اللہ کی پہنچتی ہے، اور دوسرا اس نوجوان کا صاحب کشف ہونا معلوم ہوا۔ تو یہ تو کبھی بھی زندگی میں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ 10 دن ایسے ہیں کہ یہ دن ہیں ہی اللہ کی یاد کے اور ذکر کے۔ تو اگر ہم ان 10 دنوں میں ٹارگٹ کر کے روز 7,000 دفعہ یہ آگے پیچھے تعداد کر کے کر لیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ جب کسی بندے نے ارادہ کر کے اس کام کو کیا کہ روز مجھے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، تو اپنے جاری کام کاج کے دوران 3,000 5,000 دفعہ 4,000 دفعہ آسانی سے پڑھ لیتا ہے، اور باقی کام بھی متاثر نہیں ہوتے۔ تو ہم اس کو کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے اور قبولیت عطا فرمائیں گے۔ تو ان 10 دنوں میں ہمیں اپنے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت کو بڑھانا ہے، اور وہ کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت کا جو ہم ذکر کریں گے اس سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی، یہ مطلوب ہے۔ ان 10 دنوں میں ایک حکم اور بھی آتا ہے کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے مستحب عمل، اچھا عمل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہ ہے کہ وہ ذوالحجہ کا چاند نکلنے کے بعد اپنی قربانی ہو جانے تک، چاہے قربانی پہلے دن ہو، دوسرے دن یا تیسرے دن، جب بھی قربانی ان کی جب تک نہیں ہو جاتی، وہ اپنے ناخنوں کو اس دوران نہ کاٹیں، اپنے جسم کے بالوں کو نہ کاٹیں۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، واجب نہیں، اس پر عمل کرنا بہت ثواب کا ذریعہ ہے۔ ہاں غلطی سے کسی نے اگر کاٹ لیے تو قربانی کے اوپر کوئی نقصان یا خلل واقع نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو صاحب استطاعت نہیں ہیں، غریب ہیں، قربانی نہیں دے سکتے، مجبور ہیں، تو وہ بھی اگر اس پہ شریک ہو جائیں تو انشاءاللہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ عزت اور فائدہ ضرور ملے گا، نقصان کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ جو 10 راتیں ہیں لیلۃ القدر کے معنی ان کی فضیلت بیان کی گئی، تو ان راتوں میں ہم تہجد کی پابندی بھی کریں، اور ان 10 دن اور 10 راتوں میں ہم سب سے زیادہ اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہم سے نہ ہو، اس کا ہم بہت زیادہ ارادہ کریں۔
کہ اللہ 10 دن ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جتنے بھی دن ہیں روزانہ روزہ رکھ سکتے ہیں، 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک، بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو 9 تاریخ کا روزہ ہے اس کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے، اور 2 سال کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔ بہت کم اعمال ایسے ہیں کہ جس میں اگلے اور پچھلے گناہوں کی معافی کا ذکر ہو۔ 9 ذو الحجہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، اس میں یہ سعادت ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بہت کم اعمال ایسے ہیں کہ اگلے گناہوں کی معافی بھی آج ہی مل جائے۔ تو 9 ذو الحجہ کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اب اس میں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سعودی عرب کے مطابق یا پاکستان کے مطابق یا کہاں کے مطابق؟ بھئی نماز ہم پڑھتے ہیں جہاں رہتے ہیں، کسی ملک میں بھی رہتے ہیں اس کے مطابق، افطاری کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں اپنے ہی مقام کے مطابق۔ تو اسی طرح 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے یہ بھی اپنے حساب سے رکھیں، عید بھی اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ تو اس کنفیوژن میں نہیں جانا چاہیے کہ جی وہاں کی 9 کچھ اور ہے اور ہماری 9 کچھ اور ہے۔ ہم نے اپنے حساب سے ہی رہنا ہے، جیسے زندگی کے باقی اعمال ہر آدمی اپنے اپنے مقام پر کر رہا ہوتا ہے، دنیا میں کہیں بھی ہو اپنے مقام کے حساب سے کرے گا۔ ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے رمضان کے روزوں کے علاوہ سال بھر کے روزوں میں 9 ذو الحجہ کا جو روزہ ہے اس سے زیادہ کوئی پسند روزہ نہیں، کہ عرفہ کا روزہ میرے نزدیک بہت بڑا روزہ ہے، وہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتی تھیں، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں، آج بھی شاید 2 لوگوں نے پوچھا مستورات نے، کہ جی ذو الحجہ کے جو روزے آنے والے ہیں تو کیا ہم اس میں قضا کی نیت بھی کر لیں اور یہ نیت بھی کر لیں؟ تو مفتی حضرات یہ بتاتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک نیت ہوگی۔ اگر کسی کے قضا روزے باقی ہیں تو بہتر یہی ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ وہ قضا روزے پہلے رکھیں، موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، بہتر یہ ہے۔ لیکن ایک وقت میں ایک ہی نیت ہوگی۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے ابھی نفلی روزے رکھنے ہیں اور بعد میں قضا پورے کر لینے ہیں، تب بھی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی روزے کی نیت ہوگی۔ تاہم روزے رکھنے چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کی ہمیں معرفت بھی ملے، اللہ کا قرب بھی ملے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھے۔ جتنا ہم شوق سے محبت سے اللہ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف بہت زیادہ برسیں گی، انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ ذو الحجہ میں ایام تشریق بھی آتے ہیں، جو بڑی برکت والے دن ہیں۔ جو لوگ حج کرتے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک نعرہ عطا فرمایا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو وہ تو یہ پڑھتے ہیں، لیکن باقی ساری دنیا کے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے اللہ نے مہربانی فرما دی اور رحمت فرما دی کہ جو لوگ احرام باندھ کر اللہ کے گھر کے حج کے لیے آتے ہیں ان کو تو وہ کلمہ، وہ نعرہ، وہ ذکر عطا فرمایا۔ باقی تمام مسلمانوں کو کیا فرمایا کہ یہ جو 23 نمازیں ہیں ان کا خیال کرنا ہے، اور اس میں ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد کم سے کم 1 دفعہ پڑھنا یہ واجب ہے، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 تاریخ کی صبح سے شروع ہو جاتا ہے، 9 10 11 12، 4 دن میں 20 نمازیں ہو گئیں، اور 13 ذو الحجہ کی 3 نمازیں، فجر ظہر عصر، 23 نمازیں۔ 9 تاریخ کی صبح سے ہم شروع ہو جائیں گے فجر سے، اور 23 نمازوں تک ہم نے کرنے ہیں، 9 10 11 12 اور 13 کی عصر تک۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ یہ کلمات پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ ہر انسان، ہر مسلمان جو ہے اس کے اوپر واجب ہے، وہ مسافر ہے، مقیم ہے، مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مریض ہے، نماز پڑھے گا 1 دفعہ یہ پڑھنا ہے۔ مرد مناسب بلند آواز سے پڑھیں اور آہستہ آواز سے پڑھیں، بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت مقبول کلمات ہیں، تو ہمیں شوق سے پڑھنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی پڑھنا بھول جائے تو توبہ استغفار کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آنے والے 10 دنوں میں اپنے آپ کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ 10 دن ہیں، ان میں ہم 9 روزے رکھ سکتے ہیں، جو جتنا آسانی سے رکھ سکے رکھے، لیکن 9 تاریخ کا روزہ تو ضرور رکھ لیا جائے۔
جو قضا روزے رکھے بہت اچھا، نفل روزے رکھے تب بھی بہت اچھا، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے۔ اور ان 10 دنوں میں ہم نے جو سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو 10واں دن ہے عید کا دن ہے، اس دن ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کی تفصیلات انشاءاللہ پھر ذکر ہوں گی، لیکن جو عید کی رات ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، یہ خود اللہ کے یہاں بہت بڑا ایک مقام رکھتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 2 راتیں سال کی ایسی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں، چاند راتیں دونوں، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان راتوں میں جو عبادت کرے گا، گناہوں سے بچا رہے گا، اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کا دن۔ تو یہ راتیں عبادت کی ہیں، ہمیں چاہیے کہ چاند رات کو بازار میں گزارنے کے بجائے، شاپنگ کے بجائے عبادت میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرتبہ ان 10 دنوں کو بہت ذکر عبادت کے ساتھ، شوق کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے 10 دنوں کو ہماری مغفرت کا، ترقی درجات کا ذریعہ بنائے۔ اور اس میں جو ہم ذکر کریں، اور اگر کوئی شخص 70,000 مرتبہ کا لا الہ الا اللہ کا ایک نصاب پڑھ کے اپنے مرحومین کو بھی ایصال ثواب کرے، ان کو بھی یاد رکھے، تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ اور قربانی شوق سے کرنی چاہیے، اپنی طرف سے بھی، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ ان چیزوں کا خیال کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔